بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اردو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے بہلول کے ایک واقعے کی۔ دوستو عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یا ہو پکار رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کے گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا، بہلول اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہاری راہ نجات دکھا دوں گا۔ عبداللہ بولا، 4 کیا شرائط ہے؟ میں آپ کی 4 4000 شرائط ماننے کو تیار ہوں۔ راہ نجات تو اس میں سستی ہے، عبداللہ نے بے صبری سے کہا۔ تو پھر سنو، بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، یہ دنیا محض خدا کی ہے۔ بہلول نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول بولا، عبداللہ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی ہی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا، بہلول بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا، جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی قطعاً اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پیشیمانی سے کہا، بہلول میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی 4تھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، 4تھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ شیخ بہلول، یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانش مند اس دیوانے کی بات سن، جو تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر، لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے، جو کام اور عمل
خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بہلول نے کہا، عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے، لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گودڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز سے نالج میں اضافہ ہو۔ بہت شکریہ۔